ہلو السلام علیکم جی، میں ہوں اسفر اور میں مانی. ہم نے سوچا کہ ہم اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کہا ایک انٹرویو کر لیتے ہیں. تو کیا پہلے انٹرویو ایسی بات نہیں ہے, ہم نے کہا اور انٹرویو کرتے ہیں. ہاں اور انٹرویو کرتے ہیں، لیکن جو اصل میں ہم نے سوچا کہ کس کا کریں. تو ہم نے حساب لگایا کہ ایک انسان جس نے مجھے پرسنلی بڑا امپریس کیا، اور مانی بھی الگ سے میرے خیال میں مل چکے ہیں، لیکن امپریسو پرسنالٹی، کیریکٹر وائز زبردست آدمی. کچھ اور امپریشن تھا میرا ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کچھ اور امپریشن تھا، لیکن ان سے ملنے کے بعد بہت کچھ بدل گیا. تو میں نے ان سے اب وہ دل کے قریب آ گئے تھوڑے سے، تو پھر وہ اچھا لگا ان سے مل کے بات کی. آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. نعیم بھائی تھینک یو ویری مچ. حافظ صاحب میں آپ سے جب ملا تھا جب آپ جوان تھے, میں بھی جوان تھا. اب جو آپ ہیں وہ میں ہوں یار. بہت جوان ہیں آپ، ان کی باتوں میں نہ آئے. نہیں, مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا ایسوسیشن اس طرح کا تھا کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا بچپن میں, بڑے ایونٹس اور ٹورنامنٹس کراتے تھے بیسکلی. اس ٹائم پہ ایم کیو ایم بھی آ گئی تھی اوپر, اور جماعت اور ان کا بڑی. اچھا ویسے آپ کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہی ہے, گھر والے جو ہے ایم کیو ایم کا بالکل دماغ میں جو ہے کہ جوائن کر لیتا ہوں یونیورسٹی میں. تو کبھی تو آیا ہوگا. نہیں آیا میرا پریشر میں آگے پریشر بھی نہیں آیا. نہیں, کبھی پریشر بھی نہیں آیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے اس میں والد صاحب کی تربیت کا بھی دخل ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ دین کی طرف اور یہ سمجھایا کہ تعصب, نفرت, چاہے کوئی کتنی بھی زیادتی کرے لیکن آپ کسی ایک کی زیادتی سے پوری قوم کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا ہے نا. آپ لسانیت جو ہوتی ہے نا اور تعصب, وہ آدمی کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور لسانیت کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی ہی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں آپ. یہ بات انہوں نے ہمیں 85-86 میں سمجھا دی تھی, جو ہم نے پھر 92 میں دیکھی, 93 میں دیکھی, حقیقی مجازی میں دیکھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگ کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے. لیکن جماعت کا جو مجھے تھوڑا پتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں ابا بھی جماعت میں ہوتا ہے, تو بیٹا بھی جماعت میں ہوتا ہے, تو بھائی بھی جماعت میں ہوتا ہے, اور بچہ بھی جماعت میں ہوتا ہے. یہ کیونکہ میں کراچی یونیورسٹی وغیرہ میں ہمارا کیونکہ بچپن ہی وہاں گزرا ہے سارا کا سارا. لیکن یہ کہ سیاست میں میرے ابا نے بھی بول دیا تھا کہ بیٹا قدم نہیں رکھنا, ورنہ شہید ہو کے کیونکہ پارک بنا ہوتا ہے. بہت زیادہ اس میں تشدد آ گیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں 1984 تک جب تک اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے نا باقاعدہ, اس وقت تک اتنا تشدد نہیں تھا. تھوڑا بہت جھگڑے مگڑے تو دیکھیں محلے میں بھی ہو جاتے ہیں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ چلتا رہتا تھا. لیکن 84 کے بعد جب آپ نے صحیح راستے سے روک دیا نا, جو ڈیموکریٹک رائٹ تھا ہر اسٹوڈنٹ آ کے اپنے لوگوں کو, جو اچھا پڑھنے والا, اچھا ڈیبیٹر, اچھا وہ جو ہوتے تھے وہی ریپریزنٹیٹیو کلاس کے بنتے تھے, فیکلٹی کے بنتے تھے, اپنے پورے یونیورسٹی کے کالج کے بنتے تھے, تو اس سے مقابلہ ہوتا تھا. ہر سال الیکشن ہوتا تھا, تو ہر سال کمپٹیشن ہے. آپ اچھا پرفارم کرو گے تو آپ کی پارٹی آئے گی. روکا کیوں اس کو؟ اتنا اچھا پروسیس تھا یہ. ایک تو وہ ماشاء اللہ تھا, اور دوسری طرف انہیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی بھی یہ پارٹیاں بھی اور جو بھی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ گراس روٹ لیول پر آواز نہیں اٹھنے دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ آواز ہماری مرضی کی اٹھے. تو اٹ مینس وہ اپنی مرضی کے بندے کو لانچ بھی کرتے ہیں اور پھر پارٹیاں لانچ ہوتی ہیں نا, پھر اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح ہوا یہ لانچنگ ہوئی نا, پھر اس کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوا ہمیں. مجموعی طور پر 30-35 سال کے سفر میں ہم کہاں چلے گئے لوگ. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ایک کام نہیں آتا, رائٹر نہیں ہے ان کے پاس, اینڈنگ ہی نہیں لکھنی آتی. یہ بتائیں کہ میئر کے الیکشن اچھے خاصے آپ ووٹ بھی مل گئے, سب ہو گیا, اچھا اپنی کیمپیننگ کی, تو پھر کیا ہوا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب ہے بتائیے. سائنس نے ترقی کر لی. سائنس میں بنیادی چیز جو ہے نا ایک ریاضی ہوتی ہے. وہ ریاضی کے اندر فارمولا ہے 192 ہارے گا 173 جیتے گا. 9 لاکھ ووٹ ہاریں گے 3 لاکھ ووٹ جیتیں گے. یہ انہوں نے کر دیا, اور یہی بدقسمتی ہے. کیسے یہ بتائیں کیسے بندے اٹھا لیے, کیسے بندے اٹھا لیے. میں بتاتا ہوں نا. پہلا کام کیا کیا, پہلا کام یہ کیا کہ ایک تو 3 دفعہ الیکشن پوسٹ پون کیا. بالکل ایسے ہی. پھر کنفیوژن رکھا. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہے, جس سے بات کرو الیکشن ہوتا ہے, الیکشن ہو رہا ہے, کنفرم نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے نا. کنفیوژن رکھو تو ٹرن آؤٹ ویسے کم ہو جائے گا. اچھا پہلا بنیاد. تو ابھی جو ہے وہ کام بھی ہوا, 3 دفعہ آگے کیا. اور لاسٹ جو نائٹ تھی, صبح الیکشن ہونا تھا اور رات کو یہ ہو رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن آنے والا, الیکشن نہیں ہوگا, اور ایم کیو ایم نے کوئٹ کیا. تو اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا الیکشن ہو رہا ہے. ہاں انہوں نے کہا جب الیکشن ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یار ہم سوری اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ چلے گئے. تو اتنا کنفیوژن رکھا. پھر اس کے بعد چلنے جو بھی تھا وہ حلقے ہمارا, یعنی جس جن جگہوں پہ ہم جیتے ہیں وہ 40-45 ہزار ووٹ والے حلقے تھے. جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی وہ ایوریج 15,000 ووٹ والے حلقے تھے. تو آپ ویسے ہی آپ 1-3 کا ریشو ہو گیا. پھر بھی نمبر ہمارے زیادہ تھے تو انہوں نے نمبر چینج کرنے شروع کر دیے. کون کر رہا ہے یہ جو آروز کے ذریعے سے ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے آروز کو کرنے کو؟ الیکشن کمیشن. کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. میں تو یہی کہوں گا اس سے آگے مت جانا یار, اتنا نہیں کرو بھائی. اس کے بعد جو ہے نمبر تبدیل ہوئے. نمبر تبدیل ہونے کے پورا نہیں پڑا, پھر انہوں نے اپنی پارٹیوں سے بات کی. نون لیگ ابھی بھی, اچھا نون لیگ ویسے بڑی خلاف ہے پیپلز پارٹی کے آج کل. 14 بندوں نے میئر بنایا ہوا ہے کیونکہ 13 کے فرق سے جیتے تھے. دوستی 14 ان کے تھے, 4 JUI کے تھے.
تو انہوں نے اپنے پورے کیے, ان کے 173 ہو گئے, ہمارے پی ٹی آئی کے مل کر 192 ہو گئے. پی ٹی آئی آئے نہیں نا, تو 32 نہیں آئے, 30 آئے, جو آئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بھائی, وہ آئے. لیکن 32 لوگ نہیں آئے جن کے بارے میں کچھ نے کہا کہ ہم پہلی بات ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, خرید لیا. میں کہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں میں کیسے کہوں خرید لیا تھا. 9 مئی کا فائدہ اٹھایا. لیکن سر میں بتاؤں اس سے اس بار ہوا ہی ایسا کہ ایک پاپولر ووٹ تو نظر آیا, وہ پہلے نہیں تھا, پہلے بالکل ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا یا کسی اور کے پاس تھا, وہ نظر آیا. نہیں, اس وقت بھی ہے, ابھی بھی آپ اگر پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ہم سے یہ کہ یعنی لوگوں کو بڑی کسک ہے کہ یار کیوں آپ کا راستہ رک گیا. لوگ چاہتے تھے ڈیولپمنٹ, ہم بھی چاہتے کہ لوگ ریورٹ کرنا چاہتے تھے, بہت بربادی ہو گئی. ویسے ایک بات یہ سوال نہیں آتا اس میں کہ 2 دفعہ بائیک آؤٹ ہوا ہے ایم کیو ایم کا, دونوں دفعہ آپ لوگ آئے بیسکلی. ایک 2002 میں بائیک آؤٹ کیا ایم کیو ایم نے, اور آپ کا میئر بھی آیا اس ٹائم پہ, اور آپ کا کیا نام ہے, آپ لوگ جیتے ایم ایم اے کے ساتھ جو ہے. 2001 میں جو بائیک آؤٹ تھا وہ اس کے نتیجے میں جو جماعت اسلامی آئی تھی. یہ صحیح بات ہے کہ اگر ایم کیو ایم بائیک آؤٹ اس وقت نہیں کرتی تو ہم نہیں آتے, جو بات ہے وہ. لیکن ابھی جگہ جو بائیک آؤٹ ہے نا وہ تو انہوں نے مجبوری میں کیا ہے, اور وہ بہت بری طرح ہارنے جا رہے تھے. یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے وہ. دیکھیں نا 2001 میں تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جماعت اسلامی آ سکتی ہے. اس وقت تو ویو تھی نا کہ نہیں اس وقت جماعت اسلامی کا میئر آئے گا, ٹھیک ہے نا, ایک نوجوانوں میں سب سے زیادہ. اسپیس کریٹ ہی کیوں ہو رہی ہے ان کے ہٹنے سے, سوال یہ. نہیں تو وہ ہٹ کیوں رہے ہیں, وہ فیس کریں نا بھائی. ابھی بھی دیکھیں ایک ابھی تو میں بھی مانتا ہوں ایم کیو ایم کا حال پوری قوم کو برا ہٹا تھا, دیا اور ہے. ابھی تو یہ ایک ہوئے تھے, ابھی تو ایک ہوئے تھے, تو 5 دن کے اندر تو وہ بہت جلدی ہے, بہت ٹو ارلی بھی ابھی ہے. انہوں نے بولا ہوگا کہ اچھا آپ کو سال ہو گیا نا, اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ سر اب وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑے ہیں الیکشن. نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں, اچھا الیکشن لڑ رہے ہوں گے, لیکن کل خبریں تو کچھ اور چلی ہیں. بہرحال خیر یہ لڑیں یا نہ لڑیں, اکٹھے ہو جائیں, سوالوں کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا. 35 سال کا جو ہمارا خسارہ ہے, جس طرح وہ فلموں میں ہوتا ہے نا کہ جج صاحب میرے 35 سال مجھے واپس کرو, تو شہر کراچی کے لوگ پوچھیں گے تو صحیح ہماری نسلیں لوٹا دو. برباد شہر نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کر دیا نا, سڑک ہے نہ, یہاں پانی ہے نہ, سیوریج کا نظام ہے, مطلب کچھ بھی نہیں, ٹوٹا ہوا شہر ہے. چھوڑ دیں, آپ تو ڈی ایچ اے میں گھومیں تو آپ ہمیشہ باقی شہر اچھا لگے گا آپ کو. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا. پہلے ڈی ایچ اے کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ یار اب ڈی ایچ اے ماشاءاللہ ان سے سیکھ رہا ہے. آپ کو یاد ہے وہ نعرہ یاد کریں, بے نظیر الطاف بہن بھائی پنجابیوں نے آگ لگائی, لگا تھا نعرہ. اب کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی نون, کبھی یہ چے پہ, یہ سب چلتا رہا نا. لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہر دفعہ قیمت لگوائی اور ہر دفعہ اپنے لیے کچھ لے لیا چند لوگوں نے. مہاجر عوام کو کیا ملا؟ تو یہ راستہ تباہی کا ہوتا ہے. ہم سیدھی بات یہ کہ ہم ساری آبادیاں ہماری آبادیاں ہیں, ہر قوم ہماری قوم ہے, ہم شہر کے رہنے والے ہیں, اور یہاں بلکہ ہمارے مائنورٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہے. جماعت اسلامی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی یہ جو افغان وار میں نا ٹھیک ٹھاک یوز ہوئی ہے, اس چکر میں جو جماعت اسلامی میں پہلے شیعہ ووٹر بھی تھا, پہلے جو آپ نے کوشش کی بھی اس الیکشن میں لاسٹ والے میں ان کو کیا نام ہے دی, اس دفعہ آپ لوگوں نے بڑا چینج مارا ہے انہوں نے. جماعت اسلامی میں اور طرح کے مذاہب کے لوگ بھی تھے بیسکلی, لیکن یہ چیز ختم ہو گئی تھی 15-20 سال. یہ بھی جو ہے نا, یہ چونکہ میڈیا اور پروپیگنڈا کی طاقت ہوتی ہے نا. لیکن مجھے بات بتائیے, مجھے تو یہ کنفیوژن رہتی ہے بچپن سے رہی ہے, بلکہ جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی, افغان وار, مجاہدین جو ہیں طالبان بن گئے, تو پاکستان قوم میں ایک کنفیوژن ہو گئی کہ کیا آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیسے فرق ہے طالبان سے. طالبان کے بھی دو ہے, ایک تو ٹی ٹی پی ہے نا ہمارا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے افغان طالبان. تو افغان طالبان کو تو ہم سب کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے لڑائی کی ہے, جہاد کیا ہے. ہاں اب اگر اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیٹ اور ان کے درمیان کوئی اس وقت تنازع موجود ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے مفاد میں یہ ہے کہ اس تنازع کو ریزالو ہونا چاہیے. آپ کی ایز اے پارٹی آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی سپورٹ. آپ کی پارٹی کا نظریہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ٹائپ کا نہیں ہے اس کا مطلب؟ جماعت اسلامی ٹرو اسلامک پارٹی ہے. بالکل, ٹی ٹی پی بھی ہے. ٹرو اسلامک پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک دین جو ہے نا وہ نظام کا نام ہے. ہاں بالکل صحیح. عدل و انصاف کا نام ہے. دین میں معیشت ہے, دین میں تجارت ہے, دین میں قانون ہے, دین میں لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنا ہے. بالکل صحیح. دین گاڑی کی لمبائی, پائچے کی اونچائی اور ٹوپی کی گہرائی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. امامے کی جو ہے وہ بالکل صحیح چوڑائی کا نام نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ مظاہر ہیں, جس کو داڑھی لمبی رکھنی ہے وہ بھی رکھے گا, جس کو نہیں لمبی رکھیں گے تو وہ خود دیکھے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ان کو کہتے ہیں فروعیات, ان میں نہ پڑے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی بات. دین کی 10 ترجیحات میں 25 چیزیں, آپ 25ویں چیز کو نمبر 1 کر دیں اور 24 چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ تو بنیادی پھر آپ دین کا کون سا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی فرق ہے طالبان. اسلام ہے دین اور باقی مسالک ہیں مذہب. دین کا مطلب نظام زندگی. دین میں عبادات بھی ہیں, دین میں رویے بھی ہیں, اخلاق بھی ہے, اور دین میں جو ہے نظام بھی ہے. بہترین. اور اسلام سب چیزوں پر حاوی ہے. اسلام ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے, بہترین. اسٹیٹ کو بھی ایڈریس کرتا ہے.
حکومت کے بغیر دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر حکومت آج ٹی ٹی پی کے ساتھ دوستی کر لے تو جماعت اسلامی بھی دوستی کر لے گی؟ دیکھیں بہت سارے اسپلنٹر گروپ پیدا کیسے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کو اس کا بھی جواب دینا چاہیے. اگر بلوچ قوم پرستی, سندھی قوم پرستی, مہاجر قوم پرستی, بنگالی قوم پرستی پروان چڑھی ہے تو کن حالات میں پروان چڑھی ہے, کس سبب سے پروان چڑھی ہے, اس کو پروان چڑھانے میں خود اسٹیٹ نے اپنا رول کیا پلے کیا ہے. جب وہ ہاتھ سے نکل گئے, جب تک ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں, جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں برے ہو گئے. ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو انڈیا انفلوئنس کرتا ہے. اب آپ کی اگر آپ سیکنڈ افغان وار میں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو بھارتی راہ پورے افغانستان میں آ کے اپنے اڈے نہیں بناتی, یہ وہاں کی بلیک واٹر نہیں آتی, سی آئی اندر نہیں گھستی, اور وہ اپنے اسپلنٹر گروپوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے. تو جانا چیزوں کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلط اور یہ صحیح, یہ کہنا چاہیے پورے اس کے براڈر پرسپیکٹو میں ڈسکس کرنا چاہیے. اس لیے اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری ہمیشہ ادا کرنی چاہیے, اور اسٹیٹ کا ویژن آگے کا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ابھی بس بعد میں ہینڈل کر لیں گے, ابھی تو بنا دو. ایسا ہو رہا ہے, ہوتا ہے بھائی, پولیٹکس میں نہیں کرتے, ایک پیدا کرتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا, اپنے اپنے گملوں میں پروان چڑھاتے ہیں, بعد میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اچھا نہیں, اصفر کے جو سوال تھا نا اس کے اندر سے ایک شاخ نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اسلامک لاز کو انفورس کرنے کی بات کرتے ہیں آپ, تو ہر شہر کا اپنا حساب کتاب ہے. یہاں پہ کے پی کے میں الگ طرح کا ہے, بلوچستان میں بالکل الگ طرح کا ہے, انٹیریئر سندھ میں جائیں گے تو وہ بالکل ہی الگ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا ہر جگہ پہ مختلف ہوگی. یہ مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی نے ابھی لاسٹ الیکشنز میں ان کو سمجھ میں آیا, یا جو ریجیم چینج ہوئی ہے آپ لوگوں کی, دیکھیں جماعت اسلامی جو تھی وہ یہ تھوڑا چینج ہوا ہے ویسے بتاؤں. ارے بھائی چینج کیا ہوا, آپ کا پرسپشن چینج ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری آپ سے کمیونیکیشن نہیں. بالکل پہلی بار کمیونیکیشن. سمپل بات یہ, کمیونیکیشن بڑھتی ہے تو ہماری چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو وہی چلتا ہے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو جتنی ہماری کمیونیکیشن بڑھی ہے اتنا لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہم وہی ہیں. ہو گئی بھائی نعمت اللہ کے زمانے میں یہی ہوا تھا نا. ہاں نعمت اللہ نعمت اللہ خان صاحب حلیے میں ٹوپی بھی تھی ان کی, داڑھی بھی تھی, صحیح ہے, بزرگ تھے, بابا تھے, 72 سال کے پانی بھی دے رہے ہوتے کھڑے ہو کے, لیکن کام میں کیا تھے, کام میں چیتے تھے, زبردست تھے, اور صلاحیت میں کیا تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, ہارڈ ورکنگ تھے, صبح سے لے کر رات تک کام کرتے تھے, جو جوان نہیں کر سکتے جو بڑے میں ہوتے. بھائی جہان, جب نعمت اللہ خان صاحب نے سٹی نظامت چھوڑی تھی نا, جی جی, تو کون سی سڑک تھی جو بنی ہوئی نہیں تھی, اور کون سی گلی تھی جو بنی ہوئی نہیں تھی, اور کون سی کھمبا تھا جس میں لائٹ نہیں تھی, اور کون سا پارک تھا جو آباد نہیں. ہمیں یاد ہے, کل پورا تباہ حال انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا تھا, اور بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کر دیے تھے. بعد میں کچھ پروجیکٹس مکمل ہوئے, لیکن ان پروجیکٹ کی کاسٹ 5 گنا بڑھ گئی. جو پارٹی اب ایم کیو ایم جس چیز کا نام ہے, یوتھ سے ان کو کوئی رسپانس تو کتنی سیٹیں نکال لیں گے اس الیکشن میں؟ چلیں ہو جائے. ابھی جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا الیکشن ہو رہا ہے, پی ٹی آئی تو آؤٹ کر دی انہوں نے ایک طریقے سے. دیکھیں اب یہ کیسے کوئی کہہ رہا ہے, سوائے اس کے کہ وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ یہاں سے نکلیں اور نارتھ نظام آباد تک اور نئی کراچی تک چلے جائیں. تو آپ کے جھنڈے لگے, ایک جھنڈے کا مسئلہ ہی نہیں, جھنڈے تو ایم کیو ایم نے بہت لگا دیے ہیں, خاصا آ گیا ہے صاحب. اس کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا تو کارکنوں کا چندہ ہوتا ہے بھائی, ہمیں تو پتا ہے کتنا مہنگا پڑتا ہے. تو اب وہ چلتے چلے نئی کراچی تک 1000 یوتھ سے 30 سال تک کی عمر کے یوتھ سے پوچھیے گا, آپ کو 100 لوگ بھی ایسے مل جائیں, 100 بہت بڑی بات ہے کہ جو کہیں ہم ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالیں گے. اگر آپ کو 50 بھی مل جائے نا پی ٹی آئی کے بڑا, تو میں آپ کی بات مان لوں. پی ٹی آئی کا زور ہے, پی ٹی آئی کو کی فالوئنگ ہے. ہاں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلدیاتی الیکشن جب ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی کا زور تھا کہ نہیں تھا؟ پنجاب میں کلین سویپ کر رہے تھے, لیکن یہاں کیوں نہیں ہوا؟ سنیں نا, تو یہاں جماعت اسلامی ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا آپشن جماعت نہیں ملا نا ووٹ ان کو. نہیں, کراچی کا آپشن پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی یہ سمجھتا ہے, خان صاحب کا فالوور بھی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی میں آپشن جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں. کراچی کے لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں, جو بلے پہ مہر لگانا چاہتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے مہر بلے پہ لگے گی, گھوم کے تیر کو چلی جائے گی, تو وہ پھر کیوں لگائیں گے. اور ایم کیو ایم دیکھیں نا, مطلب یہ کیا پارٹی ہوئی کہ جس کے سارے لوگ ادھر ادھر چلے جائیں اکا دکا کے علاوہ. دوسرا مجھے بتائیے کیا کراچی الطاف حسین ایم کیو ایم الطاف حسین کے نام پہ تھی, اب ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں پڑے گا؟ ووٹر ہے پی ٹی آئی بھی تو وہی ہے نا, عمران خان کا ووٹر ہے نا, الطاف حسین کا ووٹر ہے, ایم کیو ایم کا اب کون ووٹر ہے؟ ایم کیو ایم کے ووٹر تو بہت شارٹ ہو گئے ہیں. ویسے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جنون انتخاب ہو جائے تو ایم کیو ایم 2 دن پہلے انشاءاللہ پھر بیک آؤٹ کر دے گی. الطاف کے ووٹر ہیں کیا؟ الطاف حسین کے تو ووٹر بھی ہیں کسی حد تک. سر میں بھی خود کراچی آئی ہوں, میں نے بھی بہت دھوپوں میں بال سفید کیونکہ میں نے بھی کالے کیے ہیں, کیا نام ہے, مختلف دو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. تو لیکن میں نے یہ سوچا ہے کیا نام ہے کہ آپ کمپٹنٹ بندے کو لے کے آئیں. اس کی وجہ بتاؤں کیا ریزن کیا ہے. ارے تڑے نتھو گہرے جو ہے نا, وہ اگر آ گئے نا, جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, ہوگا کچھ نہیں. مجھے لگتا ہے جو اگلا سیٹ اپ بننے والا ہے, اگلا سیٹ اپ جو بننے والا ہے وہ ایسے ہی بنے گا.
کچھ کام کے لوگ بہت سارے اکٹھے ہوں گے اور شاید بنائیں گے, کیونکہ میرا نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حافظ صاحب یہ چاہ رہے ہیں سر دیکھیں یہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو, حافظ صاحب بھی چاہ رہے ہیں جو چیز ہو نا وہ نیچرل ہونی چاہیے, اور اس تجربے کو اب ہمارے تمام ارباب حل و عقد کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں نا آج کا محبوب کل کا جو ہے وہ ماتو, آج کا ماتو کل کا محبوب, روز ہو رہا ہے ڈرامہ چلے گا یہ. روز مطلب اب وہ عدالتیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نااہلی کا مطلب تو 5 سال کی نااہلی ہوتا ہے, تو 6 سال کی کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب پوچھے کہ بھائی 5 سال کی نااہلی ہوتا ہے تو 6 سال کی کیوں نہیں ہوتا, 7 سال کی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے ایک صاحب کو, سمجھ آ رہی ہے سب کو, اور یہ سمجھ آ رہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا انصاف کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہوتی ہے جو ہمیں ججوں نے سکھائی, بتائی, پڑھائی, کہ ایک تو یہ کہ ڈیلیڈ جسٹس ہوتا ہے, جسٹس ڈینائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ انصاف وہ نہیں ہوتا کہ جو فیصلہ ہو, انصاف وہ ہوتا ہے جو انصاف دکھائی بھی دے. مجھے بتائیں جو نااہلی والا کیس کل ہوا ہے اس میں انصاف دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ زبردستی کا جیل جانا دکھائی دے رہا, صحیح تو چیف جسٹس کے اوپر یہ سوال 25 کروڑ عوام کا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ تو کر دیا لیکن آپ کا فیصلہ ادھورا فیصلہ. اچھا عظیم آپ مجھے بات بتائیے, میں بتاؤں مجھے میرا نہیں, یہ پوری عوام کا سوال ہے اس وقت, جس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں, پورے عوام کا سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں پوری عوام کو پتہ چل چکا ہے, بھائی پتہ تھا, اب وہ پردہ ہٹ چکا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں یا کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی نہیں انڈیویجول فیصلہ لے رہا, کوئی نہ کوئی اوپر سے کچھ ہے چکر, ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ لوگ لیکن وہ کچھ کر رہے ہیں, وہی ہیں, ہے نا؟ وہی ہے, ہاں کون ہے, نہیں وہ بھی وہی ہے, مطلب وہ نہیں ہے وہ ہے, ان کا نام وہی ٹھیک ہے, ہاں تو وہی ہے نا, ہمیں بھی گھر جانا ہے, میرا گھر بہت دور ہے. تو یہ سب یہ منجن کر رہے ہیں ڈیموکریسی کا اور الیکشنوں کا اور یہ ووٹوں کا, اور یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور جھنڈے لگ رہے ہیں اور پیسے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لوگ تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ کیمپیننگ کر رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ اناؤنس کر دینا بھائی کہ یہ بندہ یہ ہے. آپ کی 12 سیٹیں ہیں, ان کی 8 ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتائیے, دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کسی ایک کے ہاتھ میں آ جائے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کسی عروج کو زوال نہیں ہوتا. طاقت صحیح ہے, بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے, لیکن عوام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے. ہر چیز ان لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الٹیمیٹ ہیں. مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر تیرا چور تو مردہ باد, میرا چور زندہ باد. اوکے ٹھیک ہے, ہمارے امیر صاحب کہتے ہیں نا, سراج صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی فیڈر اگر کسی اور کے منہ میں ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے منہ میں ہے تو آپ اس سے مزید مزے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت برا کہتے ہیں لوگ کہ جب ان کی مرضی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی خود ان کی پارٹیوں میں نہیں ہے. اب آپ آ جائیے, یہ پارٹیاں ہیں کہ پراپرٹی ہیں؟ نون لیگ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ انٹرویو کر رہے تھے, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, ان سے چھوٹے میاں صاحب, ان سے چھوٹے میاں صاحب, بیوی, ان کی بیٹی اور سمدھی, پتہ نہیں اور سمدھی کے بھی کتنے رشتے دار, یہ سارے مل کر پارٹی ہیں. اور پارٹی انٹرویو کر رہی ہے ان لوگوں کی جو 30 سال 35 سال 40 سال سے ان کی پارٹی میں کام کر رہا ہے. کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نون لیگ کا صدر بن سکتا ہے؟ حالانکہ وہ جتنے اس کے ابا شہید ہو گئے, وہ خود کتنی قربانی دے, لیکن وہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ خاندان کا نہیں ہے. خاندان کا پیدا ہونے والا بچہ آقا اور ان جیسے ورکر غلام, یہ ہے اسٹیٹس ان پارٹیوں میں. آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیے, ایک وصیت کے پرچے پہ چل رہی ہے, اور باپ کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد میاں, میاں کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اب ان کی اولادیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی آقا ہیں. ابھی انہوں نے جو ٹکٹ فائنل کیے ہیں, آپ یقین کریں ایک ایک گھر سے 4 5 لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے یار. اسی طرح سے اگر کوئی چانڈیوں ان کے پاس آ گئے تو چانڈیوں کے 3, مکسی آ گئے تو مکسی کے 4, فلاں آ گیا تو شیرازی آ گئے تو ان کے 3, تو پارٹی کہاں ہے؟ اس طرح ڈیموکریسی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن آپ لوگوں کو لگتا نہیں یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے, آپ لوگ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے, آپ بھی, مصطفیٰ کمال بھی, یہ تمام لوگ جو اس شہر کی پارٹی کے لوگ ہیں. ہم لوگ تو اسٹرگل کر رہے ہیں, ہماری پارٹی, میں تھوڑی کر رہا ہوں, ہماری تو پارٹی کی ایک لیگیسی ہے نا. مطلب آپ لڑنے کیوں نہیں, سوال یہ ہے بیسکلی. لیکن میں ایک سوال بہرحال آپ کے توسط سے یہ کرنا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کا اگر ہار رہی ہے نا عوامی لحاظ سے, تو ہار رہی ہے تو ہم یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں جتا دو. لیکن میں یہ سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر جیت رہی ہو تو اس کی جیت کو جیت میں کنورٹ کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ کیا جماعت اسلامی ملک سے لائل نہیں ہے؟ سب مانتے ہیں, سب کہتے ہیں آنیسٹ ہیں, کمپیٹنٹ ہیں. ہمارے 3 وزیر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ 2013 سے 18 تک, ان 3 کی پرفارمنس ان کے تمام وزراء کی پرفارمنس پہ حاوی تھی. ہم ہی وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک میں فوج اور عوام کے درمیان جو دوری ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے؟ شخصی مفادات زیادہ غالب آ جاتے ہیں. اچھا میرے پاس اس کا جواب بھی ہے بیسکلی نا, آپ کی جو سوالات تھے. میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اب تک اسلامک کوئی جماعت پاپولر ہوئی نہیں یہاں پہ. اب آپ دیکھ لیں, میں دیکھ لیں, MMA ہوئی تھی ایک ٹائم پہ, لیکن اگر آپ دیکھیں TLP کو بھی لانچ کیا انہوں نے کراچی میں, کتنی پاپولر تھی پچھلے الیکشن میں. تو بہت, اس دفعہ ایک UC جیتی انہوں نے خالی آپ لوگوں کے ساتھ. پرسپشن آپ کچھ بھی بنائیں, جماعت اسلامی جو صحیح اسلام ہے, جو ماڈریٹ اسلامی صحیح اسلام ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے.
ہماری نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کسی نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے یا کسی. اسلام میں بنیاد سطر پوشی ہونی چاہیے, وقار کے ساتھ رہنا چاہیے, عزت کے ساتھ رہنا چاہیے, لباس آپ کوئی سا بھی پہنے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پبلک نکلتی ہے, کراچی کے لوگ اسپیشلی ووٹ ڈالتے ہیں, جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں اور اتنی سیٹیں جماعت اسلامی کو دیتے ہیں, جیسے ایم کیو ایم پہلے ان سیٹوں سے بارگیننگ کرتی تھی نا, انفارچونیٹلی اپنے لیے کرتی تھی, کراچی کے لیے نہیں کرتی تھی. جماعت اسلامی سے تو کسی کو بھی توقع نہیں ہے نا کہ میں اپنی ذات کے لیے مانگوں گا. جماعت اسلامی کسی سے بھی تصادم نہیں چاہتی, لیکن یہ ضرور چاہتی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے. ابے بھائی ہم غلط بھی کہیں گے تو تمیز سے کہیں گے. اچھا لیکن پیپلز پارٹی نے جو گیم کر دی ہے یہاں پہ اس شہر میں, اور تھوڑے دیر سے پہلے اس پہ ایم کیو ایم نے سائن کیے تھے, ظاہر سی بات ہے, اس کے بعد جماعت اگر جیت بھی جاتی تو کیا ان کے پاس اتنی پاور تھی؟ اگر تو مردم شماری وہ ہوتی جو جینون تھی, جس پر نون لیگ پی پی اور ایم کیو ایم کا سمجھوتا ہوا, اور مردم شماری وہ نہیں ہو سکی. اگر جینون ہوتی تو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا نا, کراچی سے ہی پورا ہو جاتا. کراچی کی ابھی بھی جو اسٹرینتھ ہے نا, باوجود اس کے کہ مردم شماری میں 1.5 کروڑ گنتی کم ہو گئی, اور ان تینوں نے مل کر کیا, نون لیگ پی پی اور ایم کیو ایم تینوں نے مانا نا, ورنہ ہماری 9 قومی کی اور 17 صوبائی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. بالکل ایسے. اب لیکن اس کے باوجود وہ اسٹرینتھ کراچی کی اس وقت بھی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے بغیر سندھ حکومت بن نہیں سکتی, وفاقی حکومت میں بھی لالے پڑ جائیں گے. اب کراچی کے لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ یہ طاقت وہ دوبارہ ایم کیو ایم کو دے دیں, پیپلز پارٹی کو دے دیں, تو چلو ایک طرف جو تباہ ہو رہے ہیں ہوتے ہی چلے جائیں. ایم کیو ایم کو دے دیں, انشاءاللہ وہ بھی پیپلز پارٹی سے مل ہی آئیں گے دوبارہ, جیسے کہ ماضی میں ملتے رہیں, پھر مزید 2 نسلیں اور تباہ ہو جائیں. یا وہ یہ اسٹرینتھ جماعت اسلامی کو دے دیں. جماعت اسلامی اپنی اس اسٹرینتھ سے جماعت اسلامی کے لیے کچھ نہیں مانگے گی, کراچی کے بچوں کے لیے فری آئی ٹی مانگے گی. یہ بتا رہا ہوں آپ, ہمیں اپنے اسکول ٹھیک کرنے 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے یار, سندھ کا صرف 312 ارب روپے کا, 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے. تو جہاں جا رہا ہے یہ مل کر ہی کھاتے رہے نا بھائی, ان کے ہاتھ میں دیں گے آپ. تو یہ اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس میں سے 100 ارب بھی لگاتے تو کہاں چلے جائیں گے. اچھا مجھے بتائیے کہ ووٹ دینا پڑے گا, لیکن بھائی جماعت اسلامی کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ. جماعت اسلامی کے پاس پیسے جمع کرنے کا اپنا نظام یہ ہے کہ میں خود بھی ہر مہینے اعانت دیتا ہوں. اعانت ہمارے یہاں ایک ٹرمنالوجی ہے فنڈنگ کے لیے. اپنی جتنا پیسے میں دے سکتا ہوں دوں. ہمارا ہر کارکن دیتا ہے, ہمارا ہر سمپتائزر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہمارا پیسے جمع ہوتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں. ہمارے جلسے, جلوس, درس, تدریس, سارے کام. اتنا پیسہ بن جاتا ہے اسے الحمدللہ. جب ہماری کیمپینز آتی ہیں, جیسے اب الیکشن ہے تو ہم الیکشن فنڈ مانگتے ہیں. عوام بھی بات کیسے مان لے کہ جماعت اسلامی میں بالکل کرپشن نہیں ہوتی؟ دیکھیں انسان ہے, غلطی کہاں نہیں ہو سکتی مجھے بتائیں. میں فرشتہ ہونے کا کون کلیم کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جو زیرو ٹالرنس ہے نا وہ مالیات پہ. کیا ہوتا ہے رزلٹ میں؟ کیا ہوتا ہے؟ زیرو, اس کو فارغ کر دیتے ہیں, فارغ کرتے پارٹی سے نکال پھر جگہ سے فارغ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے پر کمیٹی بیٹھتی ہے اور کیے بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کیے ہیں لوگ, کیے ہوں گے, ہاں کیے کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا اتنے بڑے پیمانے پر اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کر سکے, کیونکہ سسٹم اچھا ہے. اچھا پہلے تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوتی تھی کتب میلہ, نہاری, سب چل رہا ہے. وہ ہوتا ہے گراس روٹ لیول پر درس چل رہا ہے, تدریس چل رہی ہے, اس میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہے ہیں, یوتھ سے ہماری کنیکٹیوٹی چل رہی ہے, بنو قابل پروگرام چل رہا ہے. 20-25 ہزار لڑکے لڑکیاں ہمارے 35 کیمپس میں فری آئی ٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اچھا پہلا بیچ مکمل ہوا, جاب پہ لگ گئے, فری لانسر بن گئے. اچھا ہمارے ملک میں نعیم بھائی ایک ایسا صوبہ ہے جس نے ہمیشہ جو ہے نا وہ انصاف کیا سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ہے کے پی کے. انہوں نے ہر بندے کو چانس دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بھی دیا. ایگزیکٹ میں وہی آنے لگا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی دیا. سر جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو بات سوٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو, تو پی ٹی آئی کیوں جیت رہی ہے وہاں پر؟ نہیں, ہم پی ٹی آئی کا دیکھیں نیشنل فنومینا بنا تھا نا 2013 میں. سٹارٹ تو وہاں سے ہی ہوا تھا. ہاں ہوا تھا, ان کی فالوئنگ وہاں زیادہ ہے, لیکن جماعت اسلامی ان کے ساتھ کولیشن میں تھی نا 2013 ہاں میں. بالکل. اور خود عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ ان 3 وزیروں کی جو پرفارمنس ہے وہ سب پر حاوی. بعض اوقات ایک ویو ہوتی ہے جس کے نتیجے میں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. اچھا یہ آپ کو لگتا نہیں کہ اتنی بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں فلیم بوائنٹ قسم کے لوگ ہٹ ہوتے ہیں؟ بھٹو صاحب ایک فلیم بوائنٹ آدمی, ان کی شلوار قمیض الگ, ان کے سوٹ الگ, صحیح ہے نا, بھٹو صحیح ہے نا, زرداری. اچھا وہ شہباز شریف بھی ہٹانے لگ گئے تھے لیکن چلا نہیں ہوا. ہاں مولا نہیں. نواز شریف. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور عقل ہو تو نقل کی ضرورت نہیں ہوتی. عمران خان لکس میں اچھے, صحیح ہے نا. تو یہ پاکستان کے لوگ سم ہاؤ 75 سالوں میں اسٹائل پرست ہیں, شکل پرست ہیں, اور مذہب کے ساتھ ہیں بھی, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن مذہبی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے وہ. نہیں وہ آپ دیکھیں نا ٹی ایل پی کی مثال دی نا میں نے آپ کو, وہ چل کے ایک دم سے نہیں. دیکھیں مذہبی پارٹی کا تصور اس طرح سے بن جاتا ہے نا, خود اس میں غلطیاں لوگوں کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اسلام کو کس طرح پورٹرے کر رہے ہیں, تو جس کے نتیجے میں پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آ گئے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ پریشانی ہوتی ہے.
جو اسلام ہے وہ پیش کریں اور کمیونیکیشن اپنی بڑھائیں. جمعیت نے بھی ویسے بڑا تنگ کیا ہے لڑکوں کو, ویسے لڑکیوں کو خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی کی, یہ والا خلیہ صحیح نہیں ہے. نہیں, اس میں جو جس مورل پولیسنگ, جس کو ریلیف ملا ان سے بھی تو پوچھا کریں. اچھا یہ بھی ہے, آپ نے دو بار بولا کہ ڈیموکریٹک آپ کا اسٹانس ہے. سر یہ بڑی سافٹ امیج دے رہے ہیں آپ جماعت اسلامی کی, کیونکہ اسلام میں ڈیموکریسی ٹائپ کی چیز نظر نہیں آتی. اسلام میں ہی تو ڈیموکریسی ہے. اسلام کی ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں ایک فرق ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 لوگ مل کر ایک فیصلہ کریں کہ شراب حلال ہے تو حلال ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. اسلامک ڈیموکریسی میں یہ کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی وہ حرام رہیں گی. تو شریعہ کیسی ہوگی؟ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تمدن, اپنی تہذیب اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اب جو فیصلہ کریں گے وہ ڈیموکریٹک بات نہیں ہوئی نا. یہ ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہم یہ اخوان المسلمون مصر میں جیت گئی, دنیا نے دیا. 1 سال بعد کیوں اس کو ٹوپل کر دیا. ڈیموکریسی کے نتیجے میں حماس 2006 میں پورے فلسطین میں جیت گئی, نہیں آنے دیا. ڈیموکریسی کے نتیجے میں الجزائر میں اسلامک فرنٹ جیت گیا, نہیں آنے دیا. بادشاہت پسند ہے امریکہ کو, ویسٹ کو. آپ موجودہ دور کے اعتبار سے کہیں گے بھی پارلیمانی نظام زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی بھی نظام کو اڈاپٹ کریں, اصول اسلام کے نہیں ٹوٹنے چاہیے. اپنی ضرورت کے اعتبار سے آپ کو نظام وضع کر سکتے ہیں. اچھا نہیں تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ جیسے جماعت اسلامی پورا ملک پہ آ کے حکومت کر رہی ہے تو آپ شرعی نظام لے آئیں گے, شریعت لے آئیں گے, یا شرعی نظام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی لوگوں کو گھروں کے اندر بٹھا دیں گے, برقعے پہنا دیں گے, یہ طالبان نے کیا, ہاں وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے. اچھا ماحول پیدا کریں گے, باوقار بنائیں گے, تحفظ فراہم کریں گے. عورتوں کا اس وقت سب سے زیادہ, خواتین اور لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہیرسمنٹ. تحفظ. ہماری پہلی چیز یہ ہوگی کہ ان کو تحفظ تو فراہم کرو پہلے. دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کو تعلیم فراہم کرو, ان کو تہذیب دو. پھر جو چاہے گا پردہ اڈاپٹ کرے گا, جو چاہے گا نہیں کرے گا. آپ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلام میں, اسلام کی نظام کی جو بنیاد ہے وہ عدل اور انصاف اور مشاورت ہے. ہاں مشاورت, مشاورت, بالکل صحیح, عدل, انصاف. پھر تعلیم دینی ہے. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے, سب کو دیا. اس وقت جب عورت بکتی تھی پورے تمام تہذیبوں میں, اس کی منڈی لگی ہوتی تھی, اس کو جنت و تحت اقدام الامہات کر دیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت. بہن کی عزت, بیوی کی ہر چیز کی ذمہ داری میاں پر ہے. اچھا اگر تو مجھے بتائیے جیسے آپ لوگ کی جماعت میں ایک وومنز ونگ بڑا اسٹرانگ ہے, تو یہ سب پولیٹیکل پارٹی اپنی عورتوں کو جو ہے ٹیلی ویژن پہ لاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتی ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہیں. اور وہ آپ سمیہ رائے قاضی صاحب کو جانتے ہیں؟ قاضی صاحب کی صاحبزادی بھی آتی ہیں. ہماری جو ابھی اس وقت ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر میرا طارق, وہ ہماری بیبی بنی ہے, حلقہ خواتین کی سب سے بڑی, جو جن کو جنرل سیکرٹری کہتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹاؤن پلانرز ہیں, علماء ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ وکلاء ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں. آپ ہماری ٹیم تو دیکھیں. عوام کا پرسپیکٹو تھوڑا سا یہ بھی ہے, پرسیپشن بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ شکل, ٹی وی اور عورتوں کو ٹی وی پہ آنا یا ان کی شکل دکھانا پسند نہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. کیا یہ جو ایک پرانا زمانے کا اسلام کا آئیڈیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کیا کنفیوز کر رہے ہیں ہم کسی اور کرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں اس پر اجتہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, گفتگو کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک بڑی ڈیبیٹ ہمیشہ سے رہی ہے پردے کے معاملے میں کہ پردہ کیسے کرتے ہیں. بالکل, ایک ہوتا ہے آپ آنکھوں کا اتنا کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے حجاب. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سطر پوشی وہ تو لازم نہیں. جو سطر ہوتا ہے, جو عورت کی سطر ہے, سطر ظاہر ہے بعض لوگوں, اچھا اس میں اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف ہے چہرے کے پردے میں اور نہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, جماعت اسلامی کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جس معاملے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو تو دونوں رائے ہماری رائے, چاہے ہماری ایک رائے پر رائے, کسی کا کہنا یہ کہ بھائی نقاب ہونا چاہیے وہ لگائے, لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے نقاب نہیں اور وہ بھی کسی عالم دین کے کہنے پر اور ایک ہمارے فقہا کی رائے سے کر رہا ہے تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا. اچھا اب یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. میں سمجھ گیا. اسی کے برعکس اگر میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میوزک کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ بالکل ہی میوزک نہیں ہونا چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ میوزک, بھائی ڈرمنگ بھی تو ایک میوزک ہے, ہاں ڈرمنگ میوزک, اور بینڈ بھی تو ایک میوزک ہے, گٹار بھی میوزک, ترانے بھی تو ایک میوزک ہے. ایک ایسا میوزک جو لوگوں کو ابھار کر کھڑا کرتا ہے, جہاد کے لیے کھڑا کرے, ریزسٹنس کے لیے کھڑا کرے, کچھ کرنے کے لیے کھڑا کرے, تو اس میں بہت بڑی رائے ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پیار کرنے کو کرے تو وہ غلط ہے. کیا چیز؟ رومانٹک سانگ جو ہوتا ہے. اب ہر چیز کا فتویٰ لے لو گے مجھ سے بھائی صاحب, بتائے نا یار, یہ تو یہ ہر بندہ پوچھتا ہے اسی پہ بات, تمہیں وہی والا چاہیے. ہم پوچھ رہے ہیں ہاں تو کرو, تم ایک بار ہاں تو کرو, ہاں ہی نہیں کر رہے آپ. اصل میں یہ ووٹ دینے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ کس طرح آپ کیا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ووٹ دوں یا نہ دوں. نہیں لیکن میں سیریسلی پوچھا بالکل عوام کا سوال. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی میں ہم فتوے کی زبان میں بات نہیں کرتے, ہم مفتی نہیں بنتے کہ یہ حرام یہ حلال, اس کو اسلام سے نکال دو. بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں.
शोबिस के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, आपने देखा नहीं हमारी इलेक्शन कैंपेन नहीं करते हैं, काफी लोग करते हैं, यस। अलबत्ता हमें मालूम है कि देखें हर इंसान की अपनी लिमिटेशन तो होती है ना सर। हम तफर्रक़ेबाज़ी से बचते हैं, हम बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी की बुनियाद पर उम्मत को तकसीम नहीं करना चाहते, इसीलिए जमात इस्लामी में सब आ सकते हैं। ये और आप ही गए इस दफा, तो आपने बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गए भाई। इस दफा तो हमारे एहलतेशी भाइयों ने जाहिर जमात इस्लामी को समझा और जमात इस्लामी को प्रमोट किया, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पूरे मसले को देखा कि इस वक्त सबसे बेहतर कौन सी ऑप्शन हो सकता है, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। सही। अच्छा हमें बताइए, एक लाइटर नोट पे सवाल है, आजकल बहुत स्कैंडल्स आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के, और फोन टॉक्स बहुत लीक हो रही हैं, चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की कोई ऐसी होगी तो कैसे हैंडल करेंगे? हाँ असल में देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी पार्टी की होगी तो अगर इनकी पार्टी की किसी बंदे की हो गई, नहीं होगी, वीडियो आ गई, इनकी नहीं मैं आपको होती। एक बात बताऊं, ये बात सीधा बात है। इंडिविजुअल दायरे में किसी ने अगर कोई गलती की है ना, उसको कौम इस तरह से नशर करना, इससे गंदगी फैलती है, गिलासत फैलती है, उसको पर्दा नहीं डाल करनी के चाहिए, हटा रहे हैं, पर्दा ठीक डालो। है, ठीक है। आप लेकिन उन्हीं ये से बात बात कर रहे जरूर हैं। है कि कौम को, जब कौम का कोई लीडर होता है ना, कोई भी हो, तो जो लीडर होता है ना, उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जाती जिंदगी भी कौम की जिंदगी होती है, वो इसीलिए लीडर है, ये बात तो उसको अपनी जाती जिंदगी भी ठीक रखनी चाहिए। इन शॉर्ट चेक कर ले कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। नहीं, इन सेंस कि मैं अब आखिर में एक सवाल करूंगा। अभी मेरा उस पॉलिटिकल पार्टी से शदीद इख्तिलाफ है और मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की। पीटीआई को अब हमदर्दी होनी शुरू होगी उनसे, जो उनके साथ हो रहा है। ये तो होता ही है तो ना, ये देखें- नहीं, आपका परसेप्शन क्या है, या आपका नहीं, क्या गलत हो view रहा है है? उनके साथ, हैं? उनके साथ गलत हो गलत हो रहा रहा है, है? गलत हो रहा है। देखें उनसे पॉलिटिकल इख्तिलाफ होगा, और पॉलिटिकल इख्तिलाफ ये अब इख्तिलाफ रहेगा। है उनसे, ये इख्तिलाफ मेरा तो और मेरी पार्टी का और कराची वालों का हाँ, हम सब, मेरा भी शदीद इख्तिलाफ है कि आपने कराची को इग्नोर किया, बिल्कुल। ये इख्तिलाफ है। लेकिन इस वक्त उन पर बुरा वक्त है हाँ। और गलत तरीके से उनको रोका जा रहा है, वो सही नहीं। चलें, ये तो मैं भी कहना चाहता था आज के चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है, वो वाले गालियां दे रहे थे वो क्लियर होगी। वो क्लियर होगी। सर ये बात कंफर्म लग रही है हमें सबको, पूरी आवाम को भी लग रही है कि सर ये इमरान खान जेल में, इमरान खान जेल से निकलेंगे, इनको दूल्हा बना के ऑपोजिशन बनाया जाएगा, उनको प्रेशर दिया जाएगा, जो नई मेरे नून लीग आ रही है तो उनको प्रेशर दिया जाएगा, और फिर 2.5 साल बाद उनको हटा के इनको पीएम फिर बना देंगे इमरान खान को। ऐसी पता नहीं मेरा ख्याल है ना, ये अब यही तो मैं कह रहा था शुरू में कि यार इतना जबरदस्त स्क्रिप्ट है कि हर एक को एंड पता है। मतलब ये क्या, फिर आपका अफसाना क्या हुआ यार, रिपीट कर रहे हैं आप, फिर आपकी स्टोरी क्या हुई? राइटरी अच्छी नहीं है। ऐसी जबरदस्त जो है ना स्टोरी आप बनाते हैं कि हर एक को उसका एंड पता होता है, तो ये अब स्टोरी चेंज करें। बल्कि आप स्टोरी छोड़ो, कौम को कौम के हाल पे छोड़ दो। अंग्रेज ने इनके दिमाग में बात डाली थी अपने लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा ब्यूरोक्रेट तो कौम का खादिम होगा, लेकिन गोरा काला अंग्रेज जो है ना वो कौम का हाकिम होगा और कौम खादिम होगी। बिल्कुल, ठीक है ना, ये वो माइंडसेट है जो प्रिवेल कर ब्राउन साहब, इस पर गुफ्तगू करनी है। तो कभी ऐसा हो सकता है इस पे कोई एक मुल्की लेवल पे डिस्कशन हो, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, और दो ब्यूरोक्रेट, लेकिन कोई नहीं कर सकता सिवाय जमात इस्लामी के। उसकी रीजन ये है कि जमात इस्लामी को ये प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो वाली भी नहीं है, ऑडियो वाली भी नहीं है, ऑडियो वाली तो है ही नहीं, कैसे करप्शन की फाइल नहीं है, वही नहीं है, ठीक है ना, फाइल ब्लैकमेल कैसे होंगे, नहीं होगी, तो जितना होगा भाई आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मुझे आप ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो सीधी बात ये कि जमात इस्लामी ही मुल्क को ये एजेंडा दे सकती है जिस पे शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए, अदरवाइज ये हिसाब नहीं बनेगा, बहुत पीछे चले जाएंगे, बुरा हो गया है, मजीद पीछे चले जाएंगे। चलिए गुड बाय करता हूँ। खाली एक आखिरी बात करूंगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जब भी किसी मुल्क को चलाना होता है और बहुत से अवाम एक बहुत हजूम को कंट्रोल करना होता है, तो दो फोर्सेस जो हैं वो आपस में चुपके से हाथ मार लेती हैं। एक फोर्स होती है रिलीजियस फोर्स और एक होती है मिलिट्री फोर्स। सर इत्तेफाक से जमात इस्लामी को वो वाली फोर्स नहीं बनाया गया सर कौन सी, किसको दिया भाई वो वाला हाथ इन्होंने? एक तो वो डंडा लेके बैठे हुए हैं, तो रिलीजियस फोर्स आपकी क्यों नहीं है? नहीं, रिलीजियस फोर्स क्या है भाई, देखें सीधी बात ये है कि अब डायलॉग तो करना पड़ेगा, डायलॉग आना पड़ेगा, मैं इस पे सबको आना पड़ेगा। देखें ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं लोग, हो गए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लीडर से बात कर ली, वो सारे उसूल एक तरफ हो गए। हाँ ये बात है, कॉम्प्रोमाइज हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई, ठीक है, दूसरा वाला खिलाफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो मफाद का प्रो मफाद एंटी मफाद। तो आपसे भी एस्टेब्लिशमेंट बात तो करती होगी, से बातचीत करती होगी ना, तो भाई इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है ना, बातचीत में क्या मसला है। लेकिन ये है कि उनको ये बात पता है कि जमात इस्लामी का बंदा अपने लिए नहीं मांगता, बस टेढ़ा है थोड़ा, नहीं टेढ़ा नहीं, वो कह रहे हैं तो मुल्क के मफाद के लिए मांगता वही है, तो सीधा है, बस अब सब सीधे हो जाए, मैं तो कह रहा हूं सब सीधे हो जाए, बात कौम का भला है। अगर हमारे शो में से आपने बातें पिक कर ली है तो आप समझ गए होंगे हम क्या बातें कर रहे हैं। बाकी ये बार वही बात कर रहे हैं, स्ट्रेट बात की हमने, स्ट्रेट बात की और चौरंगी की तरफ, तो मजा आया। एनीवे नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।